بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی اگر کوئی مسلمان بلا عذر ترک کر دے، چھوڑ دے، نہ رکھے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ شخص پھر ساری زندگی بھی اس کی تلافی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یعنی اب وہ خیر اور وہ برکت اور اللہ کی وہ رضامندی اس کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ البتہ مسئلے کے اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ ترک کیا یا جتنے بھی روزے ترک کیے یا پچھلی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں تو اس قدر روزوں کی قضا کرے گا۔ مثلا 10 روزے چھوڑ دیے ہیں تو 10 روزوں کی قضا کرے گا، ایک چھوڑا ہے تو ایک کی قضا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھ لے، نیت کر کے روزہ رکھ لے اور پھر روزے کے درمیان بلا عذر جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، دو باتوں میں فرق ہے نا دوستوں۔ پہلی صورت میں تو روزہ رکھا ہی نہیں شروع سے، یہ آدمی تو قضا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ رکھا اور پھر جان بوجھ کے کوئی عذر نہیں تھا روزہ توڑ دیا، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اس آدمی کے لیے سزا بھی پھر سخت ہے کہ اب اس کے ذمے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر ایک روزہ رکھ کے توڑ دیا تو ایک روزہ رکھے گا۔ کفارے کا مطلب یہ کہ اس ایک روزے کے بدلے میں کتنے روزے رکھے گا؟ 60 روزے، 60 روزے رکھے گا، ایک روزے کا کفارہ جو اس نے جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، چونکہ یہ ایک فرض عمل کی انتہائی بے اکرامی کی ہے اس نے۔ لیکن پھر بھی ایک راستہ دیا گیا اس دنیا کے اندر کہ یہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، تو لہٰذا یہ 60 روزے رکھے گا اور وہ بھی مسلسل رکھے گا۔ اگر زندگی کے ایسے حصے تک پہنچ گیا کہ اب روزہ رکھنے کی سکت نہیں، ہمت نہیں رہی، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو بہرحال اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اور اس کے ایک ایک روزے کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آج الحمدللہ ہم اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، 11 رمضان ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ مسائل سنے جن کا تعلق روزے کی ظاہری صورت سے تھا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے جس مقصد سے روزوں کو فرض کیا ہے، جو روزے کی ایک روح ہے، روزے کا باطن ہے، اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ساری نافرمانیاں اور گناہ جو اللہ پاک کو ناراض کرنے کا باعث ہے، وہ رمضان المبارک میں اور زیادہ مہلک ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خصوصیت کے ساتھ 3 چیزیں۔ ایک، چونکہ اس مہینے میں غصہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بندے کو کہ اپنے آپ کو غصے سے بچا کر رکھے، کسی پر بلا مقصد غصہ نہ کرے، یہ ویسے بھی گناہ ہے، روزے میں گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ دوسری چیز وہ غیبت ہے، چونکہ وہ ہماری ہر مجلس اور ہر محفل کا ایک معمول بن چکا ہے۔ 11 مہینے ہم اس میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنی زبان پر بہت زیادہ کنٹرول کرے، اس کو تالا لگائے، زبان کی حفاظت کرے۔ اور تیسری اہم چیز وہ رزق حلال کا اہتمام ہے۔ خدا نخواستہ اگر انسان کو لگے کہ میری کمائی مشکوک ہے، مشتبہ ہے، یا اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہے، تو ویسے بھی اس کے لیے کوئی ترتیب بنانی ہے کہ اس سے بچ جائے۔ لیکن رمضان میں پھر میں سحری بھی ایسے رزق سے کروں، افطاری بھی ایسے رزق سے کروں، یہ تو بہت زیادہ محرومی کی بات ہوگی۔ تو رزق حلال کا خوب انسان اہتمام کرے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز رزق کے اندر نہ آ جائے جس میں دوسرے کا حق ہو،
یا وہ حرام مکروہ اور مشتبہ میں سے ہوں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا